السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی خصوصیات، یعنی امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کے کون سی ایسی خوبیاں تھیں، کون سی خصوصیات کی وجہ سے ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا۔ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جس کی نسبت، جس کا تعلق، جس کا ریلیشن ہو جاتا ہے تو اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو تمام امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے پاک باز، پاک دامن اور متقی تھیں، یعنی آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں پاک، صاف اور مطہر تھیں، ان کے ساتھ سے برائی تو گزرنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو وہ پرہیزگار تھیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار تھیں۔ وہ سب علم و فضل اور عبادت و ریاضت میں اپنی مثال آپ تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ عبادات و ریاضات جو کرتی تھیں ان کے اندر وہ اپنی مثال آپ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہن سب پردہ دار اور شرم و حیا کی پیکر تھیں۔ یاد رکھیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں تو پھر ان کے جو مقام و مراتب ہیں، ان کا تعلق آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کو اس چیز کا کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بے پردہ ہوں گے، بلکہ سب کی سب وہ پردہ دار اور شرم و حیا کی پیکر تھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی تمام ازواج مطہرات سے محبت فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھیں، یعنی اپنی جان سے بھی بڑھ کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، الفت اور ان کی قدر و منزلت کو پہچانتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا ایمان سمجھتی تھیں کہ اگر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہمارا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے ہی ہمارا ایمان باقی ہے، یعنی ہم ایمان پر ترجیح دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق جڑنے کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی مکمل ہے۔ تو تمام امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، یعنی اسلام کے پرچار کے لیے، اسلام کو بلندی دینے کے لیے، اسلام کی تبلیغ یعنی اشاعت کے لیے، اس کے بڑھانے کے لیے، پھیلانے کے معاملات میں جس طرح بھی کوئی معاملہ آتا تو ازواج مطہرات جو ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتی تھیں۔ اس کے بعد آج ہمارا ٹاپک نیکسٹ جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اگر زوجہ ہوں گی تو ان کو رضی اللہ تعالی عنہا پڑھا جائے گا، اور اگر زیادہ ہوں گی تو زیادہ کی بات آتی ہے تو پھر عنہن پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ کا تعارف دیکھتے ہیں۔ امہات المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام خدیجہ اور لقب طاہرہ تھا۔ طاہرہ کا مطلب مطہر، پاک، صاف ستھرا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خویلد بن اسد قریش مکہ کے ایک بااثر تاجر تھے، یعنی تجارت کرنے والے تھے، کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے تھے، یعنی بہت بڑا ان کا ایک مکہ مکرمہ میں نام تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ عمدہ اخلاق کی مالک تھیں، یعنی کہ ان کے اخلاق بہت ہی اچھے اور مطہر تھے، پاکیزہ تھے۔ اب دیکھیں جن کی اتنے ماں اور باپ، جن کے اتنے بااثر لوگ ہوں، اخلاق کے ایسے مالک ہوں، تو پھر اولاد بھی اسی طرح سے نیک اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر میں خوشحالی کے ساتھ ساتھ ایک پاکیزہ ماحول بھی میسر تھا، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں خوشحال تھیں، کیونکہ آپ کے والد جو تھے وہ ایک تاجر تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ 10 حصوں میں
تجارت 9 حصے تجارت میں برکت ہے اور باقی ایک حصے میں باقی تمام معاملات میں برکت ہے۔ تو اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں خوشحال تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اخلاق اور آپ کی جو اقدار تھی یعنی قدر تھی، انسانوں کے دلوں کے اندر بہت زیادہ قدر و منزلت رکھتی تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کی زندگی میں بھی تجارت میں ہی دلچسپی لیتی تھی، یعنی ان کو انٹرسٹ تھا کہ میں بھی تجارت میں حصہ لوں۔ آپ کے والد کی وصال کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تھی ذمہ داری وہ تجارت پہ آ گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شرافت، صداقت اور دیانت کا چرچا پورے مکہ مکرمہ میں پھیلا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دیانت داری تھی، خود اپنے تو اپنے غیر مسلم بھی صادق اور امین کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت اعلیٰ ظرف اور دیانت دار انسان ہیں اور آپ کا بول بالا ہے، تو پھر آپ نے انہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تجارتی سامان شام لے جانے کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کتابوں میں مفسرین کرام بھی لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ایک غلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھیجا تھا شام کی طرف، اور یہ فرما کر بھیجا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دیکھنا کہ یہ کس طرح کے معاملات کرتے ہیں، صادق اور امین ہیں، اور سارے معاملات جب وہ واپس آئے تو اس غلام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت بڑی تعریف کی، ہر معاملے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کی۔ تو اس تعریف کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس معاملے پر بہت متاثر ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، دیانت اور معاملہ فہمی سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اس تجارت میں پہلے سے زیادہ منافع ہوا، یعنی نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بے حد متاثر ہوئیں، یعنی بہت زیادہ اس بات پر متاثر ہوئیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صداقت، شرافت کے علمبردار ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا فیصلہ کر لیا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نکاح کے لیے دعوت نامہ بھیجا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ یہ یہاں تک آپ کا آج کا کام ہے، اس کو آپ نے بچوں ریڈ کرنا ہے۔ ریڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں سے کریٹیو کویسچن بنانے ہیں، جیسے کل آپ کو میں نے بتائے تھے کہ 5 کریٹیو کویسچن آپ نے بنانے ہیں۔ اسی جو ہم نے یہ 2 پیرے پڑھے ہیں، ایک تو حضرت امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی خصوصیات، اور دوسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعارف ہم نے پڑھا ہے، اس میں سے آپ نے 5 کویسچن کریٹیو بنانے ہیں۔ تو یہ آپ نے نوٹ بک کے اوپر کرنے ہیں، تو انشاءاللہ پھر میں اس کو چیک کر دوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔